لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہمیں زندگی نے ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم اپنے محبوب خدا کی ذکر کے لیے آج یہاں جمع ہیں اور جتنے حاضرین آج کی محفل میں حاضر ہیں سبھی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میری طرف سے انتظامیہ اور ادارے کے اسٹاف کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ساتھ میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں اور اس عظیم اور پرنور محفل میں دعا کرتی ہوں کہ میں ہمارا سب کر مل کر بیٹھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے ادارے فارچون ہاؤس اسکول سسٹم کو ہر پریشانی سے بچائے اور کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تمام حاضرین کو ہمارے ادارے کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ رسول مصطفیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مصطفیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار ختم النبیہ کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم النبیہ کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے اور عرض ہے کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ماہ ربیع الاول کے آتے ہی پوری دنیا کے مسلمان جوش و خروش سے آقائے دو جہاں کی ولادت با سعادت کی خوشی میں محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ عظیم خوشی کا دن ہے۔ اسی دن محسن انسانیت، خاتم الپیغمبران، رحمت ہر جہاں، آقائے کائنات، فخر موجودات، نور مجسم سرکار دو عالم جلوہ گر ہوئے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح کی محفل کرنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وہ اسباق یاد کرنا، ان احکامات پر عمل کرنا جو کہ اس فانی دنیا میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ادارے فارچون ہاؤس اسکول نے آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے محفل حمد و نعت کا انعقاد کیا ہے۔ اس میں ہمارے اسکول کے یہ روشن چراغ اور چمکتے ہوئے ستارے اپنی خوشبو اور خوبصورت آواز میں اللہ کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں کی تعریف و توصیف بیان کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، بحیثیت مسلمان یہ ہماری روایت ہے کہ ہر محفل کا آغاز رب کائنات کے بابرکت نام سے ہوتا ہے۔ اس رب کے نام سے جس کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف رقم کرنا شروع کر دیں تو تمام دن و انس کی زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن میرے اللہ کی تعریف و توصیف کی تکمیل نہیں ہو پائے گی۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آئیے اس محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ اس عظیم مقصد کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جماعت مشروم کے معاذ کو اور ترجمے کے لیے احمد دانش کو۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على
رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرم میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فضل تمہیں میسر کی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ایک کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ انشاءاللہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ مثل ایسی کہتی ہے جس نے اپنا اکھوڑ نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو وہی تو عالم رنگو تیری شان جلے جلالہ۔ سب حمد اسی کو زیبا ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، سب سورج چاند ستاروں کا، سب جانوں کا بے جانوں کا۔ ہم نے باری تعالیٰ پیش کرنے آ رہے ہیں سینئر ون کے اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ فوج معراج پہ عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں اپنوں تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ خالق کل ہے تو، اس میں کیا گفتگو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو، تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو، لا شریک لہو لا شریک
کا لہو مالک ملک تو اللہ 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 مجھے ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، یہ شاہ دو جہاں، وہ کہاں میں کہاں۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ کی تعریف کی جائے اور اگر اس کے محبوب کی تعریف نہ کی جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے آ رہے ہیں۔ سیریل 1 کے چلا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ ساقیا میں پلا میں مدینے چلا، ساقیا میں پلا میں مدینے چلا، مست بے خود بنا میں مدینے چلا، مست بے خود بنا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا۔ میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ جس کو اللہ نے بڑی بلندی دی ہے، دعا ہے کہ آج اس محفل میں جو بھی درود پڑھے اللہ پاک سے قبول فرمائے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ کسر باقی نہ رکھی بس میں امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بس میں امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ حدیث مبارکہ پیش کرنے آ رہے ہیں ہفتوں الف کے عبدالاحد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت فرمائیں گے اور اس کے 10 خطائیں معاف کریں گے اور اس کے 10 درجات بلند کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بات معلوم ہے کہ کسی آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بس آنکھیں ہیں 4 سو ہے نا،
اس اجالے کے آبرو ہیں آپ، نعت پڑھتی ہوں اور لرزتی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے روبرو ہیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بیان پیش کرنے آ رہے ہیں حفظ والد کے ولادت۔ مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ظہور اجازت فرمائی۔ آپ کی پیدائش پر مکی کی دنیا میں خوشبو ہے، شہر ختم ہوا، کعبے میں بت اندھر ہو گئے، فارس کی آنکھ بجھ گئی، صبح صادق کی اور صادق الامین دنیا میں تشریف لائے۔ وہ صبح ہوگا ایسا خوشگوار جو اوپر صادق ہوا کہ جس نے تمام عالم کو معطر رکھ دیا۔ وہ صبح ایسی روشن چراغ صادق ہوئی کہ جس نے تمام عالم کو منور کر دیا۔ اس مبارک ساتھ اس زراعت کا ایسا روشن آفتاب ہوا کہ جس کی آمد سے تمام جہاں منور ہوتے، جو ایک قوم کے لیے صرف نبی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت اندر آئے، وہ پیاری ہستی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کے دل کو خدا نے رحمت للعالمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانتدار ہیں جنہیں دشمنوں نے صادق اور امین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبارک رکھتی ہیں کہ جو دنیا میں ہمارے لیے فکر رہا ہے اور آخرت میں شفاعت کا باعث ہے۔ بات نبی کریم کی شان میں یہ اشعار پیش کریں کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش کو، کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش کو لگائے خدا اور بجھائے محبت۔ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ کو، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ کو بنائے خدا اور بسائے محمد۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے آ رہی ہیں اشرف ایک علينا طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، لوگوں آواز دو سب کو، دیکھ لو قاصد رب کو، روشنی غارے ہرا کے مل گئی پردہ شب کو، روشنی غارے ہرا کے مل گئی پردہ شب کو، بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے، رات کو رات نہ کہنا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، ہاشمی و مطلبی ہے فقرے امی لگبی ہے، ہاشمی و مطلبی ہے فقرے امی لگبی ہے، آپ بھی حق کے نبی ہیں دعوے تیرا سبھی ہیں، آپ بھی حق کے نبی ہیں دعوے تیرا سبھی ہیں، مدعو لوح بشر کو اب تمنا سر کو کچھ شب نہیں رہنا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اب حدیث مبارکہ پیش کرنے آ رہی ہیں حضرت علی حضرت علی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں ہے اور وہ اسم محمد کا کرے رٹ صبح و شام، وہ لوگ جو کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، دنیا یہ فقط آپ کے صدقے میں بنی ہے، دنیا یہ فقط آپ کے صدقے میں بنی ہے، ورنہ یہ جہاں اتنا پیارا نہیں ہوتا۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے آ رہے ہیں ششم علی یا من فی قلبک رحمت للناس، یا من الفت قلوبا بالاسلام، یا حبیبی یا شفیعی یا رسول
فرمان مصطفیٰ ہے کہ مصیبت کے وقت چیخ و پکار کے بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کر دے۔ حدیث مبارکہ پیش کرنے آ رہے ہیں ششب جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے اس کے گناہ ایسے رہتے ہیں جیسے درخت پڑھتے پڑھتے وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کر دے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ نعت نبوی پیش کرنے آ رہی ہیں ششب پھیری دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے کرے اللہ، پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے کرے اللہ، ڈوب کر کہہ رہی ہے یہ بات کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ وہ ابو بکر فاروق سے مالی، وہ ابو بکر فاروق سے مالی ہے، یہ سب ان کے دین مبین کے فقیر، وہ فقیروں کے افسر شاہ انبیاء، وہ فقیروں کے افسر شاہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے۔ بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اسی کو عطا کر دیا، وہ فقیروں کی آواز شاہ انبیاء، وہ فقیروں کی آواز شاہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے۔ حدیث مبارکہ پیش کرنے آ رہے ہیں حشم علی کے شریف۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر ذرا سا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو بری بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے، کسی بے نشان زمین کا کسی کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، کسی جس شخص کی نظر کمزور ہے اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی سلطان ہے محمد، منہ بولے قرآن ہے محمد، مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان ہے محمد۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے آ رہی ہیں ہفتم الفی سجدے تبک جائیں گے۔
अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीर पेश करने आ रहे हैं हाफिज अलिफ के सारे। जब खुदाए लम नज़र ने इंसान को मस्जूद मलाइका बनाकर एहसान तकवीम का ताज पहनाया तो बाबा आदम से लेकर आने वाली उम्मत तक इंसानियत का मिसाली और अपनी मंशूर भी अता किया। फिर चश्मे तसव्वुर ने देखा कि इंसानियत ज़ाते फुर्कों में भटक रही है, इंसानी कदरें नापैद हैं। अभी आम है कमजोरों का हक छीनना, अभी आम है कमजोरों का हक छीनना, अभी आम है जालिम का हाकिम बनना, अभी इंसानी खून इंसाफ को तरसता है, अभी बिन्ते हवा का पैदा होना बाप को भटकता है, अभी शिकवा था कि जुल्म का चढ़ता सूरज गुरूब क्यों नहीं होता, अभी शिकवा था कि जुल्म का चढ़ता सूरज गुरूब क्यों नहीं होता, कोई मूसा क्यों नहीं आता, कोई ईसा क्यों नहीं उतरता, मगर मैंने जो ही तारीख का वर्क पलटा बाद जुल्मत बस यही तक था। ज़ाते मोहम्मद की ठंडी घटा जो सब पर अपने रहमत बनकर बरसी, फरमाने बारी ताया हुआ व इन्नका लअलल खल्क़िल अज़ीम, व इन्नका लअलल खल्क़िल अज़ीम। बेशक आप इखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा इखलाक और तमद्दुन का मयार है। आपकी यतीमी ने सिखाया हालात का मुकाबला कैसे करना है। आपकी अदालत ने बताया इंसाफ क्या होता है। ओहद की वादी ने साबित किया शुजाअत किसे कहते हैं। आपने अपने अमल से इल्म इरफान की बुलंदियों को मुताबिक किया। जन्मो अमन में हर हाल में अपने अमल से खुद को खल्क़े अजीम साबित किया। यहाँ तक कि फतह मक्का के मौके पर आम माफी का ऐलान करवाया। ये माफी उनके लिए भी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौसम के बागी थे और उनके लिए भी जो उनकी राह पे पत्थर बरसाते रहे। उस माफी ने साबित किया व इन्नका लअलल खल्क़िल अज़ीम, व इन्नका लअलल खल्क़िल अज़ीम। सुभान अल्लाह। मेरे कल्ब को नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें, मेरे कल्ब को नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें। वो जो अज़मतें थी अवैस की, वो जो राबते थे बिलाल के, हम एहसान बंदे हैं आपके। व इन्नका लअलल खल्क़िल अज़ीम, व इन्नका लअलल खल्क़िल अज़ीम। बनकर हसीनों के हसीन आए, मुबारक हर जहां को रहमतुल लिल आलमीन आए। नात रसूल मकबूल पेश करने आ रहे हैं सीने ढूंढ के हुजूर हक से सलाम आया पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया, ज़हर मुक़द्दर ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरान से दब रहे हैं ये कौन सी इकराम आया, ज़हर मुक़द्दर वो लायक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पे तो कहना आका सलाम दीजिए गुलाम आया, ज़हर मुक़द्दर। कुछ दौलत पर नाज करते हैं, कुछ सूरत पर नाज करते हैं, कुछ दौलत पर नाज करते हैं, कुछ सूरत पर नाज करते हैं। जिनके हाथों में दामने मुस्तफा हो वो उम्मती होने पर नाज करते हैं। हदीस मुबारका पेश करने आ रहे हैं सीनियर बनवी ने फरमाया 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाए।
دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے والے. سچائی میں سردار ہے میرا محمد، ہر سچائی میں سردار ہے میرا محمد. ان کے نقشے قدم پر چلو تو دونوں جہاں بن جائیں، ان کے نقشے قدم پر چلو تو دونوں جہاں بن جائیں. جس پر زمین آسماں کو ناز ہے وہ ذات ہے ذات محمد. نعت رسول مقبول پیش کرنے آ رہی ہے عبد العزیز پر جلوہ محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب خدا سبحان اللہ. اقبال ہوا دیار جسے سو بار کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب خدا سبحان اللہ. حیران ہوئے ہیں برقو نظر ایک آن میں اور برسوں کا سفر. راقب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب خدا سبحان اللہ. حیران کہاں معبود کہاں معراج کی سب سے راز نہاں. دو نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب خدا سبحان اللہ. کاش وہ چہرہ میری آنکھ میں دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ میں دیکھا ہوتا. مجھ کو تدبیر ہے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتے معنی ان کے. آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی. وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. نعت رسول پیش کرنے آ رہے ہیں اب تو مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. انہیں خلق کر کے نایا ہوا خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو یقین پکار اٹھا. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. کبھی تھا
फरमाया कि बड़े बड़े गुनाह ये हैं, अल्लाह ताला के साथ शिरक करना, माँ बाप की नाफरमानी करके उनको तकलीफ देना, बेखता जान को कत्ल करना, वो अहले ईमान के लिए मोहतरम हो जाता है। सआदत के चश्मे फूटे वहाँ से, सआदत के चश्मे फूटे वहाँ से जहाँ पर मेरे आका का कदम होता है। कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करने आ रहे हैं शब्दों खलील के साथ। मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं गैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतने न देखा के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाना सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन आजमी। मौलाना सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमान में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाना सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद पर सलाम पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही वक़ार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है। शफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाना सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। देखा जो डाली तो पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, यशरफ को मुस्कुरा कर देखा तो मदीना बना दिया। दरख्त को बोला तो चलना सिखा दिया, बगैर गुठली की खजूर को उगना सिखा दिया। और जन्नत के फूलों की खुशबू निचोड़कर, जन्नत के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। जमजम था सिर्फ मक्के में, मदीने में लाकर दिखा दिया। जमजम था सिर्फ मक्के में, मदीने में लाकर दिखा दिया। जमजम को लाने की कोशिश की बहुतों ने, लेकिन मेरे रब ने जमजम को लाकर अपने महबूब के कदमों में बना रहे हैं। हसन वाले के उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके झूठ की बदबू की वजह से उसे नबी और भी है लेकिन खातिमुन नबी है मेरा मोहम्मद। नबी और भी है लेकिन खातिमुन नबी है मेरा मोहम्मद। सच्चे और भी है लेकिन सादिक और अमीन है मेरा मोहम्मद। यूं तो इंसान अजमत है, अजमत ही यूं तो इंसान अजमत वाला ही है, लेकिन यूं तो इंसान अजमत वाला ही है, लेकिन जिसका जिक्र को खुद अल्लाह बुलंद करे, ऐसे बुलंद मर्तबे वाला है मेरा मोहम्मद। नाज़ रसूल को पूछ पेश करने आ रहे हैं
فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشر روحي وصارت الدمع يجري يا إلهي ربي قلبي نرتاري أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خبي قلبي للرشاد في سكون لي ليدعو في صدوري والدجى لي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لي فضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما من ديني يا خالق السبع شدادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کے مشہور پہاڑ احد پر چڑھے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر اس پر مارا اور فرمایا اے احد تھم جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں حدیث مبارکہ پیش کرنے آ رہے ہیں سینئر عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المؤمنین آپ کی کتاب میں کیسی آیت ہے آپ اسے پڑھتے ہیں اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم مسلم کو دین قرار دیتے تو آپ کا والا نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے اس نے کہا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر ساری نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے دین کے طور پر پسند کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں وہ دن بھی جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی وہ جگہ میں جہاں یہ نازل ہوئی یہ آیت الفاظ مجمع کے نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہار ہے مدینہ رحمتوں سے سرشار ہے مدینہ میری بھی قسمت میں لکھ جائے میری بھی قسمت میں لکھ جائے تو میں بھی جاؤں بار بار مدینہ ناد رسول کا پھول پیش کرنے آ رہے ہیں اب کو میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل قرآن سبھی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل قرآن سبھی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم ربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم ربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی زمانے مصطفیٰ دیکھوں امام انبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں وہ جن کی جب قدم سے صبح نے روشنی پائی
منور کر دیا جس نے نظام و رہنما دے. قوالی پیش کرنے آ رہے ہیں جہاں میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہیں ہم. آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں. او نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم. آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم. کیا تم سے کہوں اے رب کی گور تم جنت و ملکی بدیاں دار فرقت و آئے امید کا پکڑینا بردیت پوری بیت صدبت سب پہ سری کب تک رہے گی بے کبھی گائے بے فکر دلتی ناظر. کبھی سنتو لو ہماری بدیاں آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا. اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا. ہو حبیب عظیم ہو حبیب عظیم پر بھی آقا نظر ورنہ اور آگے نصیب کر جائیں گے. تاجدار آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مدینے چلے، آؤ مدینے چلے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں. نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں. ہمیں حیات نہ خوف قضا مدینے میں، ہمیں حیات نہ خوف قضا مدینے میں. نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں. براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں. آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، آؤ مدینے چلے. میں کشو آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے. دست ساقی کوثر سے پینے چلے، وہ دست ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر. اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے. اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، اب غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے. ہم یہ بے کساں کیا کہے گا
کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی عقل میں جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندنی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے ٹوٹا بوریا جس کا بھی چھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر فرش خاک پر جاری میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فقر آدمیت ہے۔ سلام پیش کرنے آ رہی ہے ہماری محترم مستانی مصطفیٰ۔ مبارک سلامت کا گل ہو رہا ہے، شجر کہہ رہا ہے سلام علیکم، حجر کہہ رہا ہے سلام خوشی ہے مسرت اے فضل خدا ہے، مبارک سلامت کا گل ہو رہا ہے، شجر کہہ رہا ہے سلام علیکم، حجر
کے بعد ہم سب کو چاہیے کہ دو زانوں پر بیٹھیں اور اپنی نظریں اپنے ہاتھوں پر رکھیں، ہاتھ بلند رکھیں اور اپنی نظروں کو اپنے ہاتھوں پر رکھیں، دعا کے آداب کا خاص خیال رکھیں۔ دوسرے یہ کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو خوشی و خضوع کے ساتھ مانگتے ہیں، اس یقین اس اعتماد کے ساتھ مانگتے ہیں کہ جو آج ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ رد نہیں کی جائے گی، اور اس بابرکت محفل کے صدقے جہاں درود و سلام پیش کیا گیا ہے تو دعا بالکل بھی آپ کی خالی نہیں جائے گی۔ تو سب اپنی ہاتھوں پر اپنی نظریں رکھیں اور بالکل ادب کے ساتھ دعا مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ، جو کچھ آج پڑھا گیا ہے تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے، اور آئندہ اس سے بھی زیادہ اور زیادہ اپنے اور اپنے محبوب کی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما، نفع بخش علم عطا فرما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یا اللہ، ہم خیر کے محتاج ہیں، ہم پر اپنی عافیت کے دروازے کھول دیں۔ یا رب العالمین، ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پھر بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیں۔ ہم سب معافی کے طلبگار ہیں، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا غفور الرحیم، دنیا میں ہمیں بھی سچائی کے مقام پر داخل کر، اور آخرت میں بھی ہمیں سچائی کے مقام سے نکال، اور اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ نیکی کے جس کام میں آج ہم سب شریک ہوئے ہیں، اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا الہی، اپنے کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ بے شک تو بڑا مہربان، نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اے غفور الرحیم، تمام محرومین کی مغفرت فرما دے۔ اے غفور الرحیم، تمام محرومین کی مغفرت فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما دے، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما دے، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے پروردگار، حسد، بغض اور کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے اس تعلیمی ادارے کو بام عروج پر پہنچا دے۔ یا اللہ، اس تعلیمی ادارے کو بام عروج پر پہنچا دے، اسے دین دگنی چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ یہاں موجود تمام طالب علموں، اساتذہ کرام اور دیگر تمام لوگوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے۔ یا اللہ، اس تعلیمی ادارے پر اپنا خاص رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ تمام بچوں کو جو امتحان میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، ان سب پر اپنا خاص کرم فرما دیں، ان کو ترقی، عروج، کامیابی، کامرانی عطا فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھیں، ہمارے ملک پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھیں۔ یا اللہ، ہم کفار کے دشمنوں کے نرغے میں ہماری حفاظت فرما دیں، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، پروردگار ان پر اپنی رحمت فرما دیں، ان مسلمانوں کی مدد فرما دیں۔ نصر من اللہ فتح قریب، نصر من اللہ فتح قریب، نصر من اللہ فتح قریب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ سب بہت ڈسپلن کے ساتھ اس محفل میلاد میں بیٹھے، بہت بہت شکریہ۔ All the teachers, I am very grateful to you for maintaining discipline, especially the teachers who are in the committee, Ms. Sabahat, Ms. Fatma, Ms. Faiza and Ms. Uzma. Thank you very much for your contributions. A big round of applause for your teachers.
who was it? Mr. Shahab was there and Ms. Shaista yesterday who took the fixtures when we were having grand rehearsal. So thank you for the team effort. Thank you.